بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اطراتہ بعدد کل معلوم لک۔ نبی دو جہاں، نبی مکرم، رحمت للعالمین، امام الانبیاء، خاتم النبیین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود و پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد علی بابا کی طرف سے آپ تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں علی بابا اسلام ٹی وی۔ پیارے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی اور بیت اللہ شریف کی تعمیر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائش حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی میں کامیاب ہوئے تو اللہ رب العزت نے بطور انعام آپ علیہ السلام کو 100 سال کی عمر میں دوسرے بیٹے یعنی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنا دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے تو آپ علیہ السلام کی دوسری بیوی سارہ علیہ السلام جو کہ بانجن تھی، انہیں بھی اولاد کی خواہش تھی۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے انسانی شکل میں بطور مہمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ علیہ السلام نے ان کی مہمان نوازی کے طور پر ایک بچڑا ذبح کیا۔ بچڑا ذبح کیا اور ان کے کھانے تیار کیا، لیکن وہ چونکہ فرشتے تھے اس لیے انہیں کھانے کی طرف ہاتھ نہ بٹھایا تو آپ علیہ السلام کی ان کی طرف سے کچھ خوف لاحق ہوا تو انہوں نے آپ علیہ السلام سے کہا، آپ خوف نہ کیجئے، ہم تو آپ کے پاس اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری لے کر آئے ہیں۔ جب فرشتوں نے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنائی تو آپ علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کو بڑا ہی تعجب ہوا۔ فرمان الہی ہے، ہمارا قاصد یعنی کہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر بھیجے گئے۔ فرمان الہی ہے اور ہمارے قاصد فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے، انہیں سلام کیا، انہوں نے بھی جواب میں اسلام کیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام جلد ہی ایک بھنا ہوا بچڑا ان کی مہمان نوازی کے لیے لے آئے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ان کے ہاتھ تو اس کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے تو ان کو اجنبی سمجھ کر دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگے۔ فرشتوں نے کہا، ڈرو نہیں، ہم قوم میں لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ ان کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام جو کہ قریب ہی کھڑی تھی، یہ سن کر ہنس پڑی، ہم نے اسے بیٹے اسحاق کی اور اسحاق کے بعد پوتے یعقوب کی خوشخبری دی۔ وہ حضرت سارہ کہنے لگی، واہ حیرانی، کیا اب میں بچہ جنوں گی جبکہ میں تو خود بوڑھی ہو گئی ہوں، میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں، یہ تو یقیناً بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا، کیا تم اللہ کے فیصلے پر تعجب کر رہی ہو؟ اے اس کے گھر کے رہنے والوں، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکات نازل ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ کی تعریف لائق حمد و ثنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی اور تعمیر کرتے وقت یہ دعائیں پڑھی۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم دیا، آپ علیہ السلام نے اس کی فوراً تعمیل کی اور ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کے کامیاب ہونے پر آپ علیہ السلام پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہوئے آپ علیہ السلام کی اولاد میں برکتیں پیدا فرمائیں اور آپ علیہ السلام کے اعمال کو بعد میں آنے والی امتوں کے لیے عبادت بنا دیا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو اللہ رب العزت نے اپنا گھر تعمیر کرنے کا حکم دیا، چنانچہ آپ علیہ السلام مکہ آئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر دی۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور یہ بھی یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے ہیں تو یہ وہ دعا کرتے رہے، اے ہمارے رب، اس عمل کو ہماری طرف سے قبول فرما، بے شک آپ ہی سب کو سننے والے، سب کچھ جاننے والے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لیجئے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا فرما بردار بنا لیجئے اور ہم نے اپنی عبادت کے طریقے سکھا دیجئے، ہمیں بخش دیجئے، بلا شبہ آپ ہی بخشنے والے، بے حد رحم کرنے والے ہیں۔ اور سورۃ الحج کی آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یاد کیجئے
کہ جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ کی جگہ مقرر کر دی اور ان سے کہا میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، میرے گھر کو طواف، قیام، رکوع اور سجدہ کرنے والے کے لیے پاک صاف رکھنا، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو تاکہ لوگ آپ کے پاس تمام دور دراز مقامات سے پیدل اور دبلے پتلے اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں۔ بے شک پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، جو بڑا بابرکت اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت والا ہے۔ اس میں واضح نشانیاں ہیں، جن میں سے ایک مقام ابراہیم بھی ہے، جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض کیا ہے جو اس کی سفر کرنے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ جو اس کو حکم ماننے سے انکار کرے تو یقین مانو اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ دوستو یہ تو تھی قرآن پاک کے حوالے سے بیت اللہ کی تعمیر۔ تو اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ کو بیت اللہ کی تعمیر کا ذکر کرتا ہوں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ انہوں نے پوچھا پھر اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد الاقصیٰ۔ انہوں نے پوچھا کہ ان دونوں میں کتنی مدت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 40 سال۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ساری زمین مسجد ہے، جس جگہ نماز کا وقت آ جائے اسی جگہ ہی نماز پڑھ لو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے اسماعیل کو ساتھ لے کر بیت اللہ کی تعمیر شروع فرمائی دی۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کر دیتے جا رہے اور خلیل اللہ اس کی چنائی کرتے جا رہے تھے۔ جب دیواریں بلند ہوگی تو آپ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک پتھر لانے کو کہا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر اٹھا کر لائے، جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ شروع اسلام میں اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان بھی موجود ہیں۔ یہ پتھر آج بھی خانہ کعبہ میں ایک مقام ابراہیم کے نام سے موجود ہے۔ طواف کے 7 چکر پورا کرنے کے بعد اسی مقام پر ابراہیم علیہ السلام کے پاس 2 رکعتیں نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ فرمان الہی ہے اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ مقرر کر لو۔ جب تعمیر کرتے وقت دیواریں کچھ بلند ہوگی تو اللہ رب العزت نے جنت سے ایک پتھر حجر اسود نازل فرمایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس بیت اللہ کے دیواروں کو ایک کونے میں سے نصب کر دو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حجر اسود کو جب جنت سے نازل فرمایا تو یہ ایک دوسرے سے زیادہ سفید تھا، لیکن آدم علیہ السلام کی اولاد کے گناہوں کو چوس چوس کر کالا ہو چکا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جب بیت اللہ میں مشرکین مکہ کی رکھی ہوئی تصاویریں دیکھیں تو اس وقت تک اندر داخل نہ ہوئے جب تک کہ وہ ہٹا نہ دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں بھی دیکھیں، ان کے ہاتھوں میں تیر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مشرکین کو برباد کرے اللہ کی قسم، ان دونوں حضرات حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے کبھی فال لینے کے لیے تیر نہیں پھینکے تھے۔ پیارے دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے، اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔